یہ ایک بڑی کارروائی ہے، خواتین کو تحفظ دینا. پولیس خواتین کے تحفظ کی دعوے دار بھی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انیشیٹو بھی ہے کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے. اور معاشرے میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں روزگار کی تلاش میں، اور پھر ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں اور پھر ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور غلط کاموں میں ڈالا جاتا ہے. ایک ایسا ہی گروہ آپ نے گرفتار کیا ہے. یہ نائکا کب سے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممتاز نامی یہ عورت ہے جو یہ غلط کام میں ملوث ہے یا اس کی انچارج ہے. انہوں نے اس کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ خاتون ایک بچی ماہنور جس کی کوئی 14-15 سال عمر ہے، اس کی والدہ اور والد کے ساتھ وہ رہتی ہے. گھر میں کچھ ناراضگی، کچھ لڑائی جھگڑا جس طرح روٹین میں ہوتا ہے، والدین ڈانٹتے ہیں بچوں کو، وہ گھر سے غائب ہو جاتی ہے. اب کافی دیر گھر والے اس کو تلاش کرتے ہیں لیکن وہ ملتی نہیں ہے. اور ان کے محلے میں پہلے ممتاز نامی عورت رہتی رہی ہے. کس علاقے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نواں کوٹ کے لاہور کا علاقہ نواں جی، کوٹ ہے. لاہور کا علاقہ نواں کوٹ ہے. وہاں پہ پہلے ان کی ایک پڑوسن ممتاز بی بی رہتی رہی ہے. جو مانور بچی گم ہوئی ہے، اس کا اس ممتاز بی بی کے ہاں بڑا آنا جانا تھا. جب وہ گم ہوئی تو والدین نے اس سے رابطہ کیا. اس وقت تک ممتاز بی بی اپنا گھر وہاں سے چینج کر چکی تھی اور رچنا ٹاؤن چلی گئی تھی، شدرہ کے پاس. انہوں نے اس سے رابطہ کیا، اس کے پاس گئے والدین کہ ہماری بچی نہیں مل رہی اور تمہارے پاس آتی ہے. وہ ان کو ٹال مٹول کرتی رہی. پہلے 1-1.5 مہینہ اس نے کہا میرے پاس آئی تھی، پھر چلی گئی ہے. پھر اس نے کہا وہ میرے سے رابطہ ہوتا ہے تو میں تمہیں بتاتی ہوں. پھر اس نے کہا کہ مطلب اس کو مختلف طریقوں سے وہ ٹائم گزارتی رہی اور اس کارروائی میں تقریباً 6 ماہ گزرتے. ممتاز بی بی کے گھر جو اغوا ہونے والی مانور تھی، اس کے والدین آتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ ان کی بیٹی آپ کے پاس ہے، ممتاز تیرے پاس ہے، تو میری بیٹی کا بتا دے. ممتاز کیا کہتی تھی اور پھر کتنے عرصے بعد پھر لڑکی کہاں سے بازیاب ہوتی ہے؟ ممتاز جو ہے ان کو ٹال مٹول کرتی رہی کہ جی میں پتہ کرواتی ہوں، آئی تھی میرے پاس، چلی گئی ہے. والدین اس کی غریب لوگ تھے، منت ترلا کرتے رہے. بعد میں تقریباً 6-7 ماہ کے بعد وہ لڑکی کسی نمبر سے رابطہ کرتی ہے اور اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ میں فیصل آباد میں ہوں اور ممتاز کو پتہ ہے میں کہاں ہوں. اچھا، تب اس نے نام بتایا کہ ممتاز کو پتہ ہے. تو والدین کو یہ کنفرم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے او سی یو سے رابطہ کیا. جب ہم نے اس کی تفصیل سنی، او سی یو مطلب آرگنائزڈ کرائم یونٹ سے رابطہ کیا، ہمارا سیل سے رابطہ کیا. جی، ہمارا جو ادارہ ہے او سی یو آرگنائزڈ کرائم یونٹ، اس میں رابطہ کیا اس نے. جب ہم نے اس کی بات سنی، یہ ہمیں پتہ چلا کہ 15 سال 16 سال کی لڑکی ہے اور 6 ماہ سے غائب ہے. اور اب اس کی کوئی اطلاع مل رہی ہے فیصل آباد کی، اور ممتاز جس طرح ممتاز جو ہے وہ اس کو آن نہیں کر رہی، مان نہیں رہی. تو معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ ہمارے سینئر آفیسرز نے میری نگرانی میں ایک ٹیم بنائی. اس پہ ہم نے کام شروع کیا. تو میں نے ان کو کہا سب سے پہلے آپ ممتاز کو ٹچ نہ کیجئے، بلکہ ممتاز کی محلے سے ریپوٹیشن لیں کہ وہ کیسی عورت ہے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے خفیہ طور پہ ممتاز کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک کرپٹ عورت ہے اور اس طرح کے دھندوں میں انوالو ہے، اور لڑکیاں کا جسم فروشی وغیرہ میں اس کی انوالومنٹ ہے. اس سے ہمیں پھر یقین ہو گیا کہ جو میسج یہ بتا رہے ہیں والدین، کیونکہ وہ میسج ہم نے نہیں سنا تھا، والدین کے بقول تھا کہ بچی نے کہا کہ میں فیصل آباد میں ہوں اور ممتاز کو پتہ ہے میں کہاں ہوں. پھر ہم نے فوری ممتاز کو پکڑا. ممتاز سے پھر انٹروگیشن کرتے کرتے ہم فیصل آباد تک چلے گئے. مقدمہ کب درج ہوا؟ ہاں، جب انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ ہماری بچی کا یہ معاملہ ہے اور ممتاز نے اس کو غائب کیا ہے اور یہ میسج ہمیں آیا ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ایف آئی آر درج کروائی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروائی؟ انہوں نے کہا ممتاز کہتی تھی میں پتہ کروا رہی ہوں، مل جائے گی، آ جائے گی، مل جائے گی مجھے. تو اسی ٹال مٹول میں، یعنی اس کے
جو ان سے وہ لارے وغیرہ بہانے لگاتی رہی، اسی میں انہوں نے ٹائم ضائع کیا۔ 6 ماہ بعد جا کے پھر مقدمہ درج ہوا جب وہ آپ پھر کے فوری پاس طور پہنچے، پہ ہم نے ایف آئی آر ان کی درج کروائی، ان سے اپلیکیشن دلوائی، پھر ممتاز بی بی کو گرفتار کیا۔ ممتاز بی بی کو گرفتار کیا، فیصل آباد کے ایک جگہ پہ ریڈ کیا تو وہاں سے ممتاز بی بی برآمد ہوئی، اور یہ اتنی شاطر عورت ہے کہ اس نے وہ ایڈریس بھی فیصل آباد والا ہمیں نہیں بتایا، وہ بھی جس نمبر سے فون آیا تھا اس نمبر کی لوکیشن لے کے ہم وہاں جو پہ 16 سالہ مانور تھی جو کڈنیپ ہوئی تھی، اس نے ایک ان نون نمبر سے اپنے پیرنٹ سے جب رابطہ کیا، وہی فون نمبر آپ نے پھر ٹریس کیا اور وہاں جا کے اسی نمبر سے ہم اس گھر کے اس ایڈریس پہ پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے اس لڑکی کا ہم نے بیان سنا، اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی مسکان اور اور تیسری لڑکی ہنا۔ جب ہم نے ان تینوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سٹوری ہے، ہم تینوں کو ممتاز بی بی نے یہاں پہ بیچا ہوا ہے، اور وہ 1.5 لاکھ روپیہ اس نے ماہنور کو جب یہاں پہ بھجوایا تھا تو یہاں سے ایک شخص ہے جو یہ کام کرواتا ہے، اس سے انہوں نے ریسیو کیا، جسم فروشی کرواتا ہے۔ جسم فروشی۔ اس کے بعد دوسری جو لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور اس طرح پر منتھ جو ہے وہ ایڈوانس کے بعد یہ ممتاز بی بی ان لڑکیوں کے پر منتھ پیسے لیتی ہے۔ وہ فی لڑکی 50,000 سے تقریباً 1 لاکھ کے قریب بنتا ہے مہینے کا۔ اوکے، ممتاز بی بی پہلے فروخت کرتی ہے لڑکیوں کو، ان سے دھندا کرواتی ہے، جسم فروشی کرواتی ہے، اور پھر اس کے بدلے پھر ماہانہ 40 سے 50,000 90,000 روپے ماہانہ وصول بھی کرتی رہتی ہے۔ جی ایسے۔ تو یہ ایک متحرک گروہ ہے، کتنے ارکان ہیں؟ اس میں ایک ممتاز بی بی جیل میں ہے، ایک اس کے ساتھ 2 بندے اور تھے، ایک جیل میں ہے اور ایک نے ابھی انٹرم بیل کروائی ہوئی ہے۔ تو ان کی گرفتاری کب متوقع ہے؟ جی، جس کو ایک تو گرفتار ہے بندہ، وہ جیل میں چلا گیا، اور ایک بندہ جو رہ گیا اس نے کورٹ سے انٹرم بیل کروائی ہے، اس کی نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم اس کو خارج کروا کے اس کو بھی گرفتار کر کے جیل میں بھجوائیں۔ ممتاز بی بی سے جب آپ نے انٹروگیشن کی، دوران تفتیش اس نے کیا انکشافات کیے کہ وہ کب سے اس دندے میں ملوث ہے، کب سے لڑکیوں کو اغوا کرتی ہے، نوکری کا جھانسا دیتی ہے، اور پھر ایک ایسے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں فروخت کر دیتی ہے جو جسم فروشی کا دھندا کرواتا ہے؟ ممتاز بیسیکلی مضبوط اعصاب کی عورت ہے اور ڈھیٹ عورت ہے، اور اس سے مطلب کوئی احساس ندامت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ممتاز اپنے جو جرائم ہیں ان کو سن کے سوچ کے روتی ہو، پریشان ہو، اور کہ جی میں توبہ کرتی ہوں، اللہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، اور اس دنیا میں بھی جو زیادتیاں کی ہیں ان سے بھی۔ وہ ایک ڈھیٹ عورت ہے، اور وہ سب کچھ ہوتے ہوئے سامنے وہ چیزوں کو مانتی نہیں ہے اور بتاتی نہیں ہے، از خود اس کی ثبوت اکٹھے کر کے ہی، جس طرح فیصل آباد ہم اس کی نشاندہی کے بغیر جا کے عورتوں کو پکڑ کے لائے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔